ایران کے شمال جنوبی حصے میں ایک ملک تھا جس کا نام اقربا تھا۔ اقربا میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور وہاں کا دل عزیز تھا۔ اس کا نام عمرو عیار تھا۔ عمرو عیار ایک غریب انسان کا بیٹا تھا۔ عمرو عیار بھی اپنے باپ کی طرح عادل اور نرم دل تھا۔ عمرو عیار کو بچپن ہی سے وہ طلسم ہوشربا دیکھنے کا شوق تھا۔ اس کا یہ شوق بڑھتا بڑھتا جنوب کی حالت اختیار کر چکا تھا۔ ایک دن عمرو عیار نے بغیر کسی کو بتائے طلسم ہوشربا جانے کا ارادہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر عمرو عیار نے اپنا سامان جادوئی تھیلے میں ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہو کر طلسم ہوشربا کی جانب چل پڑا، کیونکہ اس کے سامنے 2 سپاہی کھڑے تھے۔ عمرو عیار نے دل ہی دل میں ان ملعون سپاہیوں کو صلواتیں سنائی اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ خاموش رہو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، ذرا کھانے کا بندوبست کرو، عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنے جادوئی تھیلے سے کھجور نکالی۔ کھجور دیکھ کر سپاہیوں کے منہ سے پانی کے پرنالے بہنے لگے۔ ایک سپاہی نے کھجور پر جھپٹا مارا اور عمرو عیار سے کھجور چھین کر کھا گیا۔ کھجور دراصل نشہ آور تھی اور عمرو عیار نے کھجور میں سفوف بے ہوشی ملا رکھا تھا۔ کھجور کھاتے ہی سپاہی چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور عمرو عیار سے بولا، مجھے بھی کھجور دو، ورنہ میں خود تمہارے تھیلے سے نکال لوں گا، تم بھی لو۔ عمرو عیار مسکرا کر بولا اور جادوئی تھیلے سے ایک شیشی نکالی۔ شیشی میں ایک خاص قسم کا چپکنے والا پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کھجور ہے؟ سپاہی حیرت سے بولا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ کھجور نہیں، اس میں بڑا مزیدار شربت ہے، تم منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں شربت ڈالتا ہوں، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھولے بھالے سپاہی نے فوراً منہ کھول لیا۔ پانی سپاہی کے منہ پر لیپ ہو گیا اور اس کے دونوں ہونٹ مضبوطی سے جکڑے گئے۔ عمرو عیار نے جادوئی تھیلے سے چاقو نکالا اور سپاہی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھر اس نے دوسرے سپاہی کو بھی ٹھکانے لگایا اور آگے چل پڑا۔ ایک جگہ عمرو عیار کو میلہ ٹھیلا دکھائی دیا۔ میلے میں بہت سی دکانیں لگی ہوئی تھی۔ عمرو عیار ہیرے جواہرات کی دکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک تاج اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ تاج میں قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ عمرو عیار نے تمام ہیرے جواہرات نکال کر اپنے جادوئی تھیلے میں ڈالے اور تاج پرے پھینک کر دکاندار سے بولا، اے بھائی ذرا ادھر آنا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عمرو عیار دکاندار کو ایک گوشے میں لے گیا، جہاں عمرو عیار نے دکاندار کو سفوف بے ہوشی سنگھا کر بے ہوش کیا اور واپس آ کر اس نے دکان میں موجود تمام ہیرے جواہرات اپنے جادوئی تھیلے کے نظر کر دیے۔ پھر اس طرف چل پڑا جہاں کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ ایک طرف بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور بلند آواز سے ڈھول پیٹا جا رہا تھا۔ عمرو عیار نے معلوم کیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پتہ چلا گوگا جادوگر کے ایک پہلوان ٹمی اور طلسم ہوشبار کے نامور پہلوان رستم کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ رستم پہلوان عمرو عیار کا جگری یار تھا۔ عمرو عیار نے جو یہ دیکھا تو ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ میدان کے ایک طرف رستم پہلوان بیٹھ کے نکال رہا تھا اور دوسری طرف ٹمی پہلوان اپنے چیلوں کے درمیان تنا کھڑا تھا۔ عمرو عیار لپک کر رستم پہلوان کے قریب پہنچا۔ او رستم بھائی، یہ تم کہاں آ پہنچے؟ عمرو عیار نے آگے بڑھ کر رستم پہلوان سے لپٹتے ہوئے کہا۔ رستم پہلوان نے ایک زور کے ساتھ عمرو عیار سے مصافحہ کیا کہ عمرو عیار کی ہڈیاں پسلیوں کے کڑاکے نکل گئے۔ اب عمرو عیار کو بھی شرارت سوجی اور اس نے رستم کے پیٹ میں گدگدی کرنا شروع کر دی۔ رستم پہلوان نے مسکراتے ہوئے عمرو عیار کو چھوڑ دیا۔ عمرو عیار یہ ٹمی پہلوان بڑی ٹینگے مارتا پھر رہا تھا۔ امیر حمزہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ذرا اس کالے کلوٹے سانڈ کو نانی یاد دلاؤں۔ رستم پہلوان نے کہا، نانی تو کیا، اس کو پرنانی بھی یاد آئے گی۔ عمرو عیار نے کہا اور جادوئی تھیلے سے چمٹی نکال کر بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ رستم پہلوان کے گرد بھنگڑا بھی ڈالنے لگا۔ لوگوں نے جو عمرو عیار کا یہ تماشا دیکھا تو کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ ٹمی پہلوان اور اس کے چیلوں کے منہ بن گئے۔ ٹمی پہلوان میں غصے میں آ کر اپنا
100 मन वजनी सोने का गरज उठाया और अपने चेलों को इधर उधर हटाता रहा। रुस्तम पहलवान की जगह आगे बढ़ा। रुस्तम भी अपने पट्टों पर हाथ मारता हुआ उसकी तरफ लपका। उमरो अय्यार और तेजी से चिमटी बजाने लगा। इतने में टमी पहलवान रुस्तम पहलवान के करीब पहुंचा। इसने अपना 100 मन वजनी सोने का गिरिज रुस्तम पहलवान की खोपड़ी पर मारा, मगर रुस्तम पहलवान ने दोनों हाथों से गरज पकड़ा और परे फेंक दिया और इस जोर से टमी पहलवान को चांटा मारा कि वो फिरकी की मानिंद घूम गया। उमरो अय्यार लपकता हुआ गया और 100 मन वजनी सोने का गरज उठाकर अपने जादुई थैले में डाल लिया और खुशी से नाचने लगा। रुस्तम पहलवान ने टमी पहलवान को लंगोटी से पकड़कर सर से ऊंचा उठाया और इस जोर से जमीन पर पटका कि वो कटे हुए मुर्ग की तरह तड़पने लगा। रुस्तम पहलवान ने इसके सीने पर जो लात जमाई तो वो जोर से चकराया और दुम तोड़ भाग गया। तब टमी पहलवान के चेले जोश में आए और मुंह से शोलों की बारिश करते रुस्तम पहलवान की तरफ लपके, मगर रुस्तम पहलवान के सामने वो ऐसे मालूम होते थे जैसे हाथी के सामने चींटियां। रुस्तम पहलवान ने एक फूंक मारकर सबको उड़ा दिया। इत्तफाक से एक पहलवान उमरो अय्यार के कदमों में आ गिरा। उमरो अय्यार ने फौरन जादुई थैले से उसरा निकाला और पहलवान के सर के बाल काट कर फेंक दिए। फिर उमरो अय्यार ने 2 छड़ियां ली और पहलवान को मुर्गा बनने का हुक्म दिया। पहलवान बेचारा खौफजदा होकर मुर्गा बन गया। उमरो अय्यार की कमर पर बैठ गया जैसे घोड़े पर बैठा हो। फिर वो छुरियों से पहलवान की टिंड पर ढोल बजाकर रुस्तम पहलवान की फतह का ऐलान करने लगा। लोगों ने ये जो तमाशा देखा तो सारा मजमा कुछ जाफरान बन गया। उमरो अय्यार ने मार मार कर पहलवान के सर का हलवा बना दिया। जब पहलवान अधमुआ हो गया तो उमरो अय्यार उसकी कमर से नीचे उतरा और इसकी गर्दन पर इस जोर से छड़ी मारी कि वो धड़म से जमीन पर गिरा और दम तोड़ दिया। इधर रुस्तम पहलवान ने दूसरे पहलवानों को मार मार कर उनका भरकस निकाल दिया। तब सारे पहलवान कानों को हाथ लगाते हुए दुम दुभाकर वहां से भाग उठे और फिर रुस्तम पहलवान ने जोरदार धाड़ मारकर अपनी फतह का ऐलान किया। अच्छा उमरो अय्यार, अब मैं वापस चला। रुस्तम पहलवान ने उमरो अय्यार से कहा। उमरो अय्यार ने इसको अलविदा किया और चौकड़ियां भरता हुआ जम्बूरा के महल की तरफ दौड़ पड़ा। अब रात होने को आई थी, इसके लिए उमरो अय्यार जम्बूरा के महल से दौलत लूटकर वापस जाना चाहता था। अभी वो जम्बूरा के महल से कुछ ही फासले पर पहुंचा था कि उसे अपने उकब से गाने बजाने की आवाजें सुनाई दी। उमरो अय्यार एक झाड़ी में दुबक गया। इतने में बहुत से गोए गाते बजाते और झूमते झामते उसके सामने से गुजरे। उमरो अय्यार ने अंदाजा लगाया कि जम्बूरा के गुलकार हैं और जम्बूरा को गाना सुनाने उसके महफिल में जा रहे हैं। उमरो अय्यार ने अपने अय्यार ज़हन में फौरन एक तरकीब सोची। उसने अपने जादुई थैले से एक गुब्बारा निकाला और होशियार होकर बैठ गया। जो ही गुलकारों के गिरवा का आखिरी गुलकार उमरो अय्यार के सामने से गुजरा तो उमरो अय्यार ने गुब्बारा उसके मुंह पर खींच मारा। गुब्बारे में दरअसल गैस बेहोशी भरी हुई थी। गुब्बारा गुलकार के मुंह से टकराते ही ठुस की आवाज के साथ फट गया और गैस बेहोशी सांस के रास्ते गुलकार के फेफड़ों में उतर गई। वो गश खाकर घोड़े से गिरा और बेहोश हो गया। उमरो अय्यार लपक कर इसके घोड़े पर सवार हो गया। चूँकि वो सबसे पीछे था इसलिए कोई भी उसे न देख सका। उमरो अय्यार ने घोड़े पर बैठे बैठे जादुई थैले से रंगो रोगन अय्यारी निकाला और अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी शक्ल एक गुलकार जैसी बन चुकी थी जिसे उसने बेहोश किया था। तब उमरो अय्यार दूसरे गुलकारों के साथ घुल मिल गया। बातों बातों में उसे मालूम हो गया कि अब इसका नाम जम्बूरा है। दूसरे गुलकारों के साथ साथ गाता बजाता उमरो अय्यार जम्बूरा के महल में पहुंच चुका तो जम्बूरा राग वरंग की महफिल जमाए बैठा था। सब जम्बूरा को अपनी अपनी बारी पर गाना सुनाने लगे। जब जम्बूरे यानी उमरो अय्यार की बारी आई तो उमरो अय्यार ने उठकर जम्बूरा से मुअद्दिबी लहजे में कहा, आलीजा, मैं आज गाने के साथ नाच भी पेश करना चाहता हूँ। बहुत खूब, तुम्हें इजाजत है, जम्बूरा ने खुश होकर कहा। हजूर, अगर नाच के साथ शराब भी हो जाए तो महफिल का लुत्फ दुबाला हो जाएगा, उमरो अय्यार ने मुअद्दिब लहजे में कहा। जम्बूरा ने इसकी भी इजाजत दे दी। उमरो अय्यार ने शराब का एक मटका मंगवाया और निहायत सफाई से शराब के मटके में सफूफ बेहोशी मिला दिया। फिर वो शराब के प्याले भर भर कर हाजरीन महफिल को देने लगे। आखिर में उमरो ने सोने के प्याले में जम्बूरा को शराब पेश की और फिर गाने के साथ नाचना शुरू कर दिया। सबने घटाघट शराब चढ़ाई और उमरो अय्यार का नाच देखने में मसरूफ हो गए।
عمر عیار بہت اچھا ناچ لیتا تھا۔ اس کا پر سرور ناچ دیکھ کر تمام حاضرین جمورہ سمیت مستی سے جھومنے لگے۔ ناچ سے زیادہ ان پر نشہ آور شراب کا اثر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بے ہوش ہو کر زمین پر لمبے لیٹ گئے۔ عمروں نے جادوئی تھیلے میں خنجر نکال کر ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ جمورہ کو اس نے چھوڑ دیا کیونکہ جمورہ کے ہمزاد ہر وقت اس کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ پھر عمر عیار نے دربار کا قیمتی مال اپنے جادوئی تھیلے میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ عمر عیار نے دربار کی ایک ایک چیز اپنے تھیلے میں ڈال لی، یہاں تک کہ دربار برسوں کا سونا نظر آنے لگا۔ پھر عمر عیار دربار سے باہر نکلا اور واپس چل پڑا۔ عمر چلا جا رہا تھا کہ اسے خوشنما باغ دکھائی دیا۔ ایسا خوبصورت باغ عمر عیار نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل جھوم اٹھا، وہ فوراً باغ میں داخل ہوا اور پھل توڑ کر کھانے لگا۔ جب عمروں نے مزید پھلوں سے خوب پیٹ بھر لیا تو اسے نیند آنے لگی۔ چنانچہ عمروں وہیں باغ میں نرم نرم گھاس پر لیٹ گیا اور نیند کے خراٹے نشر کرنے لگا۔ ادھر جب جمورہ کو ہوش آیا تو اس نے دربار میں خون ہی خون دیکھا۔ دربار کا سارا قیمتی مال بھی غائب تھا۔ جمورہ نے غصے میں آ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً زمین میں سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے پوچھا۔ یہ سارا خون خرابہ کس مردود نے کیا ہے؟ جمورہ نے غرا کر پوچھا۔ عالی جاں، اس کو عمر عیار نے ہلاک کیا ہے، یہ کہہ کر طلسمی پتلا زمین میں غائب ہو گیا۔ جمورہ عمر عیار کے نام سے چونکا، پھر اس نے تالی بجائی۔ ایک کنیز فوراً وہاں آ گئی۔ جاؤ بڑھا کر جادوگر کو بلاؤ۔ جمورہ نے کنیز سے کہا۔ وہ جھک کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھوکا جادوگر اندر داخل ہوا۔ خون خرابہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ سارا گیا۔ بھڑاکو جادوگر، ان کو عمر عیار نے ہلاک کیا ہے، تم فوراً اس کے پیچھے جاؤ اور اسے پکڑ کر لے آؤ، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، جمورہ نے کہا۔ بھڑاکو جادوگر نے اسبات میں سر ہلایا اور جھک کر باہر نکل گیا۔ دربار سے باہر آ کر بھڑاکو جادوگر نے منہ میں کوئی منتر پڑھا۔ فوراً آسمان سے ایک تخت نیچے آیا۔ بھڑاکو جادوگر تخت پر بیٹھ گیا اور اسے عمر عیار کے پاس چلنے کا حکم دیا۔ تخت ہوا میں اڑنے لگا اور پھر اس باغ میں عمر عیار کے قریب اتر گیا۔ عمر ابھی تک سو رہا تھا۔ بھڑاکو جادوگر نے فوراً عمر عیار کو پہچان لیا۔ پھر اس نے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل آ گئی۔ بھڑاکو جادوگر نے بوتل کا ڈھکن اتارا اور عمر عیار کو بوتل میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ عمر عیار اچک کر بوتل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بلشت بھڑکا بونا بن گیا تھا۔ بھڑاکو جادوگر نے بوتل پر ڈھکن لگایا اور تخت پر بیٹھ کر جمورہ جادوگر کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ اسی لمحے عمروں کو ہوش آ گیا۔ عمروں نے دیدے مٹکا کر ادھر ادھر دیکھا اور خود کو بوتل میں قید دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کی نظر بھڑاکو جادوگر پر پڑی۔ اے مکڑی کی اولاد، تو کون ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ مکڑی، میں مکڑی، ہاں ہاں، خبردار عمروں کے بچے جو مجھے مکڑی کہا۔ بھڑاکو جادوگر غصیلے لہجے میں بولا، خاموش الو کے پٹھے، میں عمر عیار کا بچہ نہیں، خود عمر عیار ہوں۔ عمروں نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر بھڑاکو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے عمر عیار کو بوتل سے نکالا اور ایک زوردار چانٹا عمرو کے منہ پر مارا۔ دبلا پتلا عمرو بیچار کلا بازی کھا کر تخت سے نیچے گرا اور پھر زمین کی طرف آنے لگا۔ عمرو سمجھا کہ اب خیر نہیں، زمین پر گرتے ہی اس کا منہ بن گیا، مگر اتفاق سے عمر عیار دربار میں گرا۔ پانی میں گرنے کی بجائے وہ بچ گیا اور تیرتا ہوا کنارے پر آ گرا۔ پھر عمر عیار نے زنبیل سے ایک بین نکال کر منہ سے لگا لی اور اسے بجاتا ہوا طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ سرحد پر پہنچا تو دو سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ او بھکاری کے بچے، کون ہے تو؟ ایک سپاہی نے عمر عیار کو بھکاری سمجھتے ہوئے کڑکتی آواز میں پوچھا۔ اے الو کے پٹھے، تجھے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ اپنے بزرگ کے ساتھ یوں بدتمیزی سے پیش آتا ہے؟ عمر عیار کی بات سن کر اس سپاہی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن دوسرے سپاہی نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی، جس پر اس سپاہی نے عمرو سے کہا، تم جوگی ہو؟ ہاں، اب تم ٹھیک سمجھے ہو، تمہارا ساتھی عقل مند معلوم ہوتا ہے۔ عمرو نے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ سانپ تلاش کرنے عرب گیا تھا، سنا تھا کہ عرب کے صحراؤں میں بڑے خوفناک صحرائی سانپ ملتے ہیں، چنانچہ میرے ہاتھ ایسے بہت سے سانپ لگے۔ عمرو نے فوراً کہا کیا تم ہمیں وہ سانپ دکھاؤ گے؟ سپاہی نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے عمرو نے زنبیل سے ایک ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ سپاہی کو پکڑا دیا اور بولا، اسے کھول کر دیکھ لو، اس میں ایسا سانپ بند ہے جو تم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔
سپاہی نے ڈبہ زمین پر رکھ دیا، دوسرا سپاہی بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر پہلے سپاہی نے آہستگی سے ڈبے کا ڈھکنا کھولا۔ ایک تیز بدبو کی پھلوار ان کے نتنوں میں گھستی ہوئی چلی گئی اور دونوں غش کھا کر زمین پر لمبے ہو گئے۔ عمرو نے دراصل ڈبے میں عطر بے ہوشی ملا رکھا تھا، جس کی بدبو سے دونوں سپاہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ عمرو عیار نے تلوار سے دونوں سپاہیوں کے سر قلم کیے اور ڈبہ اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا۔ اب عمرو عیار کا رخ جبورا کی فوج کی طرف تھا۔ آخر وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں مکار دیو کی قیادت میں فوج نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دور دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ ایک طرف ایک شاندار اور بہت بڑا خیمہ تھا، ایک چبوترے پر نصب کیا گیا تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ وہی مکار دیو کا خیمہ ہے، لیکن خیمے کے گرد سخت پہرا لگا ہوا تھا اور کسی اجنبی کا اندر جانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ عمرو عیار سوچنے لگا کہ مکار دیو کے خیمے میں کیسے داخل ہو جائے۔ آخر عمرو عیار نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ وہ قریب ہی ایک جھاڑی میں جا گھسا، پھر اس نے اپنی زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عمرو نے جوگی کے روپ سے ایک جادوگر کا روپ اختیار کر لیا۔ عمرو نے اپنے چوغے پر جمورا کا نقلی تمغہ لگا لیا۔ دیکھنے والا یہی دھوکہ کھا سکتا تھا کہ وہ جمورا کا خاص آدمی ہے۔ عمرو نے اپنی زنبیل سنبھالی اور جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ مکار دیو کے خیمے کی طرف تھا۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچا تو مکار دیو کے سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ عمرو عیار نے ان سے کہا، اب میں جمورا کا ایلچی ہوں، جاؤ مکار دیو کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ عمرو عیار کی بات سن کر ایک سپاہی خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے سے باہر آیا اور عمرو عیار سے مخاطب ہوا، جاؤ آقا نے تمہیں طلب کیا ہے۔ عمرو عیار مسکراتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک مسند پر مکار دیو براجمان تھا، جسامت میں وہ عمرو عیار سے 10 گنا بڑا تھا۔ پورا خیمہ بڑا شاندار تھا، زربف کے پردے لٹک رہے تھے، سونے چاندی کے ظروفین رکھے تھے، عرض کے پورا خیمہ قیمتی چیزوں سے مرثیہ تھا۔ مکار دیو نے عمرو عیار سے پوچھا، بولو ایلچی کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ عمرو عیار نے جھک کر دیو کو سلام کیا تاکہ مکار دیو کوئی شک نہ کر سکے۔ پھر عمرو عیار بولا، عالی جا، جمورا شہنشاہ کا اقبال بلند ہوا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ابھی تک اسلامی لشکر کو شکست کیوں نہیں دی، جبکہ اسلامی لشکر کے تمام کس بھیل نکل چکے ہیں۔ او تو یہ بات ہے، جمورا سے کہو کہ امیر حمزہ کے اب گنتی کے چند آدمی باقی رہ گئے ہیں اور میدان بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ مکار دیو نے کہا، حضور شہنشاہ آپ کے منہ سے یہ وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ عمرو عیار نے کہا، او اچھا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مکار دیو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے سپاہیوں کو چوکس رہنے کا حکم دیا اور عمرو عیار کے ساتھ اپنے ہوائی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو جمورا کے محل کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ہوائی گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور برقی رفتار سے جمورا کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ عمرو عیار دیو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک عمرو عیار نے مکار دیو کے گھوڑے سے نیچے دھکا دے دیا۔ مکار دیو ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ عمرو عیار بھی نیچے آیا۔ اس نے مکار دیو کی گردن کاٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ پھر وہ واپس مکار دیو کے خیمے میں آ گیا۔ عمرو عیار نے سپاہیوں سے کہا، خیمے میں کچھ مٹھائی پڑی ہے۔ مکار دیو نے کہا کہ وہ سپاہیوں میں بانٹ دو۔ یہ کہتے ہوئے عمرو خیمے میں گھس گیا۔ خیمے میں آ کر عمرو عیار نے اپنی زنبیل سے مٹھائی نکالی اور باہر آ کر مٹھائی سپاہیوں میں بانٹ دی۔ مٹھائی میں دراصل صفو بے ہوشی ملا ہوا تھا۔ مٹھائی کھاتے ہی تمام سپاہی بے ہوش ہو گئے۔ عمرو عیار نے خیمے کی طرف قیمتی چیزیں اپنی زنبیل میں منتقل کی اور پھر خیمے سے باہر نکل آیا۔ فوج کے پڑاؤ سے باہر نکل کر اس نے زنبیل سے مکار دیو کا سر نکالا اور اس پر رنگ ملنے لگا۔ اس نے مکار دیو کا چہرہ اپنے جیسا بنا لیا۔ پھر عمرو عیار نے اپنی شکل مکار دیو کے ایلچی کی شکل میں تبدیل کی اور جمورا کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے مکار دیو کا سر جمورا کو پیش کیا۔ شہنشاہ، مکار دیو نے عمرو عیار کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ازلی دشمن تھا، لیکن مکار دیو نے ہدایت کی ہے کہ آپ عمرو عیار کے سر کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے دھوئیں، کیونکہ عمرو عیار کا سر ناپاک ہے۔ عمرو عیار کا سر دیکھ کر جمورا اچھل پڑا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے 1,00,000 اشرفیوں کی تھیلیاں عمرو عیار کی طرف بڑھا دیں۔ لو ایلچی، عمرو عیار کا سر مارنے کی خوشی میں یہ تمہارا انعام۔ عمرو عیار نے تھیلیاں لی اور محل سے باہر نکل گیا۔ عمرو عیار کے جانے کے بعد جمورا نے سر دھلایا تو سارا رنگ اور روغن اتر گیا اور نیچے سے مکار دیو کا سر برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر جمورا نے اپنا سر پیٹ لیا
عمر یار اسے سخت چکما دے گیا تھا۔ دوسرے دن جمورہ کو یہ خبر ملی کہ امیر حمزہ نے اس کی فوج کو بدترین شکست دے دی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ چودھری آصف کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔